بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے یادیں۔ یادیں یادیں کسے کہتے ہیں، اسی کے بارے میں اس عبارت میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یادیں کسے کہتے ہیں۔ اب تک اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ افسانہ پڑھ رہے تھے۔ افسانہ یہ ادب کی قسم میں سے ہے، صنف ادب میں سے ہے، یعنی ادب کی قسموں میں سے ہے۔ لیکن یہ یادیں یہ ادب کی قسموں میں سے نہیں ہیں، صنف ادب میں سے نہیں ہے۔ تو یہ یادیں یادیں کسے کہتے ہیں، اسی کے بارے میں اس عبارت میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، یادیں اردو کے کئی ادیبوں نے اپنی زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو یادیں کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ اردو کے کئی ادیبوں نے، ادیب جانتے ہیں جو اردو زبان کے جو بہت ہی ماہر ہوتے ہیں، اردو زبان کے ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ادیب کہتے ہیں۔ جو اردو زبان کے بہت ہی ماہر ہو اس کو ادیب کہتے ہیں۔ تو اردو کے کئی ادیبوں نے اپنی زندگی کے اکثر مطلب زیادہ تر اہم تجربات، اہم کہتے ہیں امپورٹنٹ تجربات، جو اپنی زندگی میں جو تجربے انہوں نے کیے ہیں، جو آزمایا جن چیزوں کو آزمایا ہے، تجربہ کسے کہتے ہیں، آزمانے کو، اور واقعات کسے کہتے ہیں، قصے کہانی کو۔ تو اکثر اہم تجربات اور واقعات کو یادیں کے عنوان یعنی ٹاپک سے مرتب کیا ہے یعنی لکھا ہے۔ یعنی ادیبوں نے اپنی زندگی میں جو انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات، یا انہوں نے جو اپنے دنیا کے اندر جو مشاہدات کیے ہیں، جو تجربات کیے ہیں، ان چیزوں کو جو لکھا ہے تو یادیں کے عنوان سے لکھا ہے۔ یعنی اس پر جو انہوں نے تحریریں لکھی ہے، جو کتابیں لکھی ہے، جو لکھی ہے واقعات یا کچھ بھی، تو اس کو یادیں کا عنوان انہوں نے دیا ہے، یادیں کے نام سے عنوان دیا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی یادیں ہیں، ہمارے تجربات ہیں، ہماری زندگی کے واقعات ہیں۔ تو اس کو یادیں کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ کہہ رہے یادیں کے برعکس سوانح کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ یادیں کے برعکس کہتے ہیں اپوزٹ کو، یعنی اس کا الٹا۔ تو یادیں کے برعکس سوانح کہہ رہے ہیں، سوانح کہتے ہیں یہی، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں جو لکھتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں جو لکھتے ہیں اس کو سوانح کہتے ہیں۔ یعنی اپنی زندگی کے بارے میں اس کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں، سوانح بھی کہتے ہیں، آپ بیتی بھی کہتے ہیں۔ جس کتاب میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہو، تجربات، واقعات، اور اپنی پوری زندگی کا نچوڑ جو پیش کیا ہو، جس تحریر میں، جس کتاب میں، تو اس کتاب کو سوانح کہتے ہیں، سوانح حیات کہتے ہیں، آپ بیتی کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب اپنی زندگی کے بارے میں جو لکھتے ہیں اس کو یادیں بھی کہتے ہیں، ادیبوں نے یادیں بھی اسے کہا ہے اور سوانح بھی کہا ہے، آپ بیتی بھی کہا ہے۔ تو یہ سب میں فرق کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یادیں کے برعکس سوانح کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ وسیع مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا دائرہ، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں سمیٹی ہوتی ہے۔ اور سوانح جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی وہ کتابیں ہوتی ہے، یعنی جو اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ بہت موٹی موٹی کتابیں تیار ہو جاتی ہیں سوانح کے اوپر، آپ بیتی کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر۔ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، پوری زندگی کا نچوڑ لکھ دیتے ہیں۔
لیکن یادیں اتنا وسیع نہیں ہیں. یادوں میں یادیں کے عنوان سے جو لکھتے ہیں اس میں بہت اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہوتا. اس میں بہت ہی ہر واقعات کو، ہر تجربات کو نہیں لکھے جاتے، بلکہ جو اہم ہوتے اسی کو. لیکن سوانح میں بہت تفصیل سے ہر کسی چیز کو لکھا جاتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یادیں کے برعکس سوانح کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. کہ یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں. یادیں اسی کے ذیل میں آتی. ذیل مطلب اندر، اندر. یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں. کس کے ذیل میں؟ سوانح کے ذیل میں آتی ہیں، یعنی آپ بیتی کی. تو یادیں اسی کے ذیل میں آتی ہیں. کہ سوانح میں ترتیب و تسلسل پایا جاتا ہے. سوانح میں ترتیب، ترتیب یعنی سیریل وائز. تسلسل مطلب کنٹینیو، کسی چیز کو ترتیب سے سیریل وائز اور کنٹینیو بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. تو سوانح میں ترتیب و تسلسل پایا جاتا ہے، جبکہ یادوں میں سوانحی تسلسل کو قائم رکھنے کی شرط ضروری نہیں ہے. جبکہ یادوں میں سوانحی تسلسل یعنی اپنی زندگی کے بارے میں جو واقعات ہے اس کو کنٹینیو، یعنی ایک ہی چیز پہ اسی کو تسلسل کے ساتھ کنٹینیو اسی چیز کو بیان کرنا، یہ شرط نہیں ہوتی ہے یادوں میں. سوانح میں یہ مطلب اسی چیز کو بہت تفصیل سے لکھے جاتے ہیں، ایک ہی چیز کو. جبکہ یادوں میں سوانحی تسلسل کو قائم رکھنے مطلب اس چیز کو رکھنے کی شرط ضروری نہیں ہے. یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے، یادیں قلم بند کرنے والا مطلب لکھنے والا. یادیں قلم بند کرنے والا بہت سی یادوں میں سے محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے. محض مطلب صرف ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے. انتخاب یعنی چنتا ہے، جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم، کسی نہ کسی پہلو مطلب یعنی کسی نہ کسی وجہ سے اہم یعنی امپورٹنٹ، نمایاں اور توجہ طلب ہوتی ہے. نمایاں اور توجہ طلب ہوتی ہے، یعنی جس پہ توجہ کرنے کی طلب ہوتی ہے، توجہ دی جاتی ہے جس پہ، تو اسی کو بیان کرتے ہیں یادوں میں. محض ان یادوں کا انتخاب کرتا ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے اہم، نمایاں اور توجہ طلب، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، توجہ طلب ہوتی ہیں. بعض ادیب یادیں کے لیے اب یاد نگاری کی اصطلاح بھی استعمال کرنے لگے ہیں. بعض مطلب کچھ ادیب یادیں کے لیے اب یاد نگاری یعنی یادیں کے بجائے یاد نگاری کا بھی عنوان دیتے ہیں. یاد نگاری کی اصطلاح بھی استعمال کرنے لگے ہیں. اصطلاح بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اصطلاح بھی استعمال کرنے لگے ہیں. یاد نگاری کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے. یاد نگاری کوئی باقاعدہ صنف ادب تو نہیں ہے، یعنی پورا صنف ادب میں سے تو نہیں ہے. لیکن یادیں کے تحت بعض ادیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں. لیکن یادیں کے تحت یعنی یادیں کے عنوان سے بعض ادیبوں کی بہت دلچسپ تحریریں سامنے آ چکی ہیں. اس لیے ممکن ہے مستقبل قریب یعنی جلد ہی، مستقبل قریب میں اسے ایک مستقل صنف کا درجہ بھی مل جائے. مستقل یعنی پورے طور پر اس کو صنف کا درجہ مل جائے، یعنی صنف ادب کا درجہ بھی مل جائے. تو اسے یادیں کہتے ہیں.